اگلا سوال ہے کسی بھائی کا کہ میں بریلوی سے شیعہ ہو گیا تھا لیکن 4 سال تک آپ کے لیکچر سننے کے بعد اب سادہ مسلمان بن چکا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تمام فرقے ایک دوسرے کو دل دل میں غلط کہتے ہیں لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے. یہ سودا بکتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں, تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے. جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں. اس لیے میرا جب کلپ آیا ہے کہ قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے, تو سب کو تڑکا لگا ہوا ہے. تڑکا یہ نہیں لگا ہوا کہ میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا. وہ کہتے ہیں یار آپ سے قادیانی پہ سوال ہوا تھا, آپ نے ہمارے بزرگوں کو بھی رگڑا ہے. بھائی اس لیے رگڑا ہے کہ اللہ کے بندو, میں ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں ایک مقدمہ کھڑا کر رہا ہوں. جب مقدمہ کھڑا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس مقدمے میں ایک خاص بندے کو آپ گلٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسرے کو اسی لیول کے جرم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ میرا اپنا ہے. یہ تو قائم بالقسط تو ہونا نہیں ہے. قرآن پاک تو بار بار کہتا ہے کہ انصاف کرنا ہے, چاہے تمہارے ماں باپ رشتہ دار سب لوگ ہی تمہارے سامنے آ جائیں, تم نے انصاف سے لینا ہے کام. تو اس طرح کے معاملات کے اندر یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, اس میں بھی بیسیکلی یہی والے ایشو یعنی کار فرما ہوتے ہیں کہ یہ لوگ, یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک پولیٹکس بھی, جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں, اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی, کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا. ان کو وہی نظر آ رہی تھی, عمر سیریز نظر آ رہی تھی کہ سر یہ پھر باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے انقلاب. اس لیے وہ دیکھیں آگے بیٹھے ہوئے ہیں 19 سال سے لڑ رہے ہیں کہ ان کو نہیں, اور یہ ابھی بھی یہ کسی بھول میں ہے کہ اگر یہ جیسے ہی اسٹیبل ہوں گے پھر یہ ایکسپورٹ ہوگا باہر. اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی, سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی. تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا, اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر, اور یہ اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اعلی کار وہ رافضی قسم کے ذاکرین بھی بنے کہ جن کی بکواسات والی ویڈیوز عوام کے سامنے آئیں اور اس کے اوپر عوام مشتعل ہوئی, اور اس طرح کے لوگ پھر اس طرح کی تنظیموں میں آ کے انہوں نے ایکٹیویٹیز پرفارم کی, امام بارگاہوں پہ حملے کیے. وہ جسٹیفائی نہیں ہے لیکن سبب یہ بھی بنے. لیکن ان کو میں اس لیے بھی جسٹیفائی نہیں کہتا کہ وہ 2 نمبر ہیں. جب اسی قسم کی گستاخیاں ہم نے ان کے بزرگوں کی دکھائی ہیں تو انہوں نے اپنی کسی مسجد کے اوپر بم نہیں مارا, اپنے کسی بزرگ کے مزار کے اوپر بم نہیں مارا, تو اس کا مطلب 2 نمبر ان کی ڈاکٹرائن چل رہی تھی نا. میں آپ کو اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. اسی طرح کی ایک العدم تنظیم کا ایک جو ہے نا وہ امیر تھا جہلم شہر میں. یہ 2008-9 کی بات ہے جب یہ ہمارا علمی فتنہ عالمی نہیں تھا. تو میں اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کیا کرتا تھا, یعنی عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش. تو میرے پاس آ گیا, مجھے کہتا ہے جی یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے, اور ان کی بھی میں نے ریزن بتائی کہ وہ میری تکفیر کرتے ہیں. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے وہ آپ میرا دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح. یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے قادیانی, اور شیعہ کا ایک فرقہ ہے نصیریہ جو شام میں ہے, وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. باقی تو میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے. میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں, علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں. میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا, نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا. وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے, وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں, وہ آل محمد کہتے ہیں. اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدل گیا. میں نے کہا تم یہ کہو کہ کلمے میں ایکسٹینشن آ گئی, اس کو بدعت کہہ دو. جس طرح بریلوی ہیں وہ اذان کے ساتھ دروشی پڑھتے ہیں, تو اذان آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدل دی, تو اس کو کفر تو کوئی نہیں کہتا, کیونکہ آپ کہتے ہیں دروشی فی نفسی ٹھیک ہے, اذان کے ساتھ ایڈ کرنا ایک ایڈیشن ہے, کیونکہ دروشی فی نفسی تو ٹھیک ہے. علی ولی اللہ, ابو بکر ولی اللہ, عمر ولی اللہ, عثمان ولی اللہ ایز اے سلوگن تو لادا سے ٹھیک ہے. یہ لادا بات ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور عشرہ مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں, یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا. نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن.
میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں یہ ساری باتیں کی. تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا. میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ، کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. تو اس سے ہی پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے. 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی توہین ہے. 2 نمبر بھی کہنا ہے یار 2 نمبر نہ کہے، یہ 10 نمبر ہے. 2 نمبری بھی وہ کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈسیو ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل واضح ہے. تو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. تو یہ ایک چونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل پالیٹکس تھی، اس کی وجہ سے ایک ادھر سلسلہ شروع ہوا. پھر آپ بتائیں ٹائلٹس میں بھی چاکنگ شروع ہوئی. حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ سارے قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں. آپ شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، آپ قادیانی کافر بھی ٹائلٹس کے اندر تو نہیں لکھ سکتے. قاف الف دال نون یا، یہ سارے قرآن کے حروف تہجی ہیں. کافر تو خود قرآن کا لفظ ہے، قل یا ایھا الکافرون. تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک پھر وہ ٹسل شروع ہوئی، اس کنفلکٹ کی وجہ سے پھر یہ معاملہ ہوا. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ اندر خانے یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. سر یہ اندر خانے پرانے زمانے میں سمجھتے تھے، اب ہم نے ان کو اندر بھی باہر نکال لیا ہے. بڑے ایک سمپل سا فارمولا، ایک چھوٹی سی مشین ہم نے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اپنے مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، یہ سمجھتے تھے کہ پہلے ہم ایک فرقے کے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، تو اپنا مولوی لانچ کر رہے ہیں تو یہ جواب دے گا. سر آپ لوگ جو میرے خلاف مولوی لانچ کر رہے ہیں نا، وہ آپ میرے خلاف نہیں کر رہے ہیں، وہ مولوی آپ مشین کے اوپر چڑھا رہے ہیں. دوسری طرف سے قیمہ بن کے ان کا نکلے گا، کیونکہ یہاں تو انجینئرنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسی طریقے سے ایک آواز اٹھی ہوئی ہے جس طرح باقی آوازیں اٹھی ہوئی ہیں؟ نا، وہ تو 2 نمبر آوازیں تھی. وہ ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرتی تھی دوسرے کو غلط. ادھر جو بندہ ہماری ویڈیوز کے خلاف چڑھے گا وہ سیدھا مشین کے اوپر چڑھ رہا ہے. وہ دیکھ لے کہ اس کا قیمہ بن کے دوسری طرف باہر نکل رہا ہے نا. ہم اشرف رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، قادیانیوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں. اب ہمیں کون غلط کہے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم سب کو غلط کہہ رہے ہیں. آپ پر پھر اجماع ہو جائے گا. اجماع ہوگا علماء کا، اور عوام کا ان کے علماء پہ ہو جائے گا. اور اجماع جو ہے عوام کا ہی مانا جاتا ہے، علماء کا نہیں. کیونکہ علماء نے تو ماشاءاللہ 400 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں. عوام نے اٹھا کے ذرا دوبارہ ان 4 مصلے پہ آ کے دسو، انہوں نے قیامت تک پہ سکتے. تو علماء 400 سال تک غلط اجماع کر کے بیٹھ سکتے ہیں. وہ اجماع جعلی ہوتا ہے. مخالفین اس وقت بھی موجود تھے، لیکن اس وقت یوٹیوب حافظہ اللہ نہیں تھا، اس لیے مخالفین کی آوازیں دب گئی. آج بھی آپ ذرا امیجن کریں یوٹیوب نہ ہو تو یہ جو ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں کایا کلپ ہو گئی ہے، یہ ہو سکتی تھی؟ تو یہ آوازیں پہلے بھی تھیں، ریسورسز نہیں تھے. تو سر وہ مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہونی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت نہ پہنچ جائے. لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کریں گے. تو یہ یوٹیوب سے ہی پہنچ رہی ہے نا. باپ پوری زندگی دیوبندی رہا ہے، بیٹا ہمارے کلپ سن رہا ہے. تو پیو تہجد اٹھ کے تے چولی چک چک کے بدواواں کر رہا ہے، یا اللہ انہوں برباد کر جنہیں میری نسل بگاڑ دیتی. وہ تو اللہ بندے خود ہی اصلاح کر لے اپنی. ٹھیک ہے. تو یہ چینج کیوں آئی ہے؟ یہ ریسورسز کی وجہ سے. تو میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں. میں نے ان کا چہرہ کیسے بے نقاب کیا ہے کہ انہوں نے بڑا، یعنی آپ سمجھیں کہ میک اپ کیا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر سے کیا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کسی سے پوچھیں کہتے ہیں ہم تو کافر نہیں کہتے ہیں. آپ اہل حدیثوں کو پوچھیں کہ آپ بریلوی کافر ہیں، ہم کہیں گے نہیں کافر تو کوئی نہیں. بریلوی کہیں گے اہل حدیث کافر کوئی نہیں. وہ کہ نا، یہ پرانی بات ہے. اب نئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے عالم دین سے لکھوا کے دیں، کہ بریلوی لکھ کے دیں کہ جو جنت میں جانے والا طائفہ منصورہ جنتی فرقہ ہے وہ ہم ہیں. ہمارے علاوہ جتنے ہیں یہ دوستی فرقے ہیں، لیکن چونکہ اہل بدعت ہیں، کلمہ تو انہوں نے ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے، ایک نہ ایک دن تو جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ مسلمان نے تو چلے جانا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بریلوی والے آپ کو لکھ کے دے گا کہ دیوبندی ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر مان رہے. لیکن آپ کو بریلوی دیوبندی کافر چاکنگ کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ سودا بکنا کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے فنڈنگ کوئی نہیں ہے نا. شیعہ کافر کے پیچھے تو آپ کو فنڈنگ نظر آئے گی سعودیہ ایران والی ٹسل میں. اچھا سنی کافر کہیں لکھا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کو ایران نہیں نہ فنڈ کرے گا. ایران اس ڈاکٹرائن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تکفیر مانتا ہی نہیں ہے.
وہ تو خامنائی صاحب کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر سعودی حکومت آپ کو مجبور کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تب بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھیں. اور یہاں پہ پاکستان میں کروڑوں بریلوی ہیں جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں خود نہیں پڑھی تو میں بریلوی سا. ٹھیک ہے, تو وہ یونٹی کی بات کرتے ہیں, وہ تکفیر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو گمراہی پہ سمجھتے ہیں لیکن کافر نہیں سمجھتے. اتحاد بین المسلمین نام کی جتنی جماعتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ شیعہ کی. کوئی ایک سنیوں کی جماعت دکھائیں اتحاد بین المسلمین. وہ اس لیے نہیں ہے کہ چلو اتحاد بین الحنفیہ ہی دکھا دیں نا. کیسے ہو؟ المحدث المفند میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو بریلوی علماء ایک شیطانی لشکر ہے. جس طرح اگلے زمانے میں انبیاء پہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہو گئے. اور حسام الارمین میں لکھا ہے کہ علماء دیوبند ان کی پوری جماعت فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے جو شیطان لعین آفاق کے پیروکار ہیں, اور یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل اور ان کے مرتد ہونے پہ اجماع امت ہے. تو سر اتحاد بین المسلمین کہاں سے ہونا ہے؟ یہ تو اتحاد دیوبند اور بریلوی کے درمیان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, تو یہ کہاں سے جماعتیں قائم کریں گے؟ تو یہ کچھ چیزیں پبلکلی سودا بکتا ہے تو وہ بک جاتا ہے, اور ظاہر پیچھے پوری فنڈنگ کے ذریعے بکتا ہے. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز والے لوگ پروموٹ ہوتے تھے, اور اب جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف جو بولنے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے تھوڑا سا سکھ کا سانس لیا ہوا ہے. تو ہم تو اس وقت رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد بڑے خوش ہیں, ورنہ تو مطلب ہمارے لیے تو زندگی مشکل کی ہوئی تھی انہوں نے. دوسرے یعنی کو تو کہتے ہیں علمی اختلاف کرو, خود علمی اختلاف نہیں کرتے ہیں, یہ تو مطلب قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں. تو وہ وقت کی بات ہے. تو یہ ایک فیشن تھا, یہ پرانے زمانے میں تھا, اب ختم ہو چکا ہے. تو رہی صحیح کسر طارق جمیل صاحب نے نکال دی ہے. آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب تو مطلب سب کو ایک اس وقت بڑی پرسنالٹی ہے نا سب کانٹیننٹ میں, تو انہوں نے تو مطلب ان چیزوں سے باہر نکل کے جو ہے وہ سنی شیعہ کنفلکٹ سے بھی بالاتر ہو کے ایک اسلام کے رشتے میں بات کی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ان کو پھر کتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے. ان کے خلاف کلپ آنا شروع ہو گئے, کتاب بھی لکھی ان کی, ہاں جی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں ان کو. لیکن وہ جو شخصیت بہت بڑی ہے اس لیے وہ فتنہ اتنا پذیرائی نہیں اختیار کر رہا. اسی لیے اب طارق جمیل صاحب بھی تھوڑے پیسے موڈ میں چلے گئے. انہوں نے الٹا اپنی کلیریفیکیشن ریکارڈ کرا دی ہے کہ نہیں میں اندرو تے دیوبندی ہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب جو کچھ تسی کیتا سی نا سارا گھو کھاتے پا چھڑے. ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے ڈیش 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 مجھے کہا, جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 میں علماء سو کے بارے میں لکھا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑا. لیکن انہوں نے علماء کا لفظ نہیں استعمال کیا, وہ ان علماء کو جو اس آیت میں لفظ استعمال کیا گیا نا, وہ لفظ بول کے انہوں نے کہا کہ وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے. تو دیکھ لیں, تو اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ تقیہ. جب آپ نے زندگی موت کی کشمکش ہو تو سورہ ال عمران میں آیا نا کہ آپ تقیہ کر سکتے ہیں. باقی تقیہ سمجھنا ہو تو میرا کلپ تقیہ پہ دیکھ لیں. ٹھیک ہو.